السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، پہاڑ، سمندر، لوح و قلم اور جنت بھی اسی دن پیدا فرمائے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن میں ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار بنی تھی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم الحرم کے دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن معاف ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی دن مملکت سپرد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رفع نیز حضرت ادریس علیہ السلام کا رفع بھی اسی دن ہوا، اور ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی دن کی ہے، اور قیامت بھی 10ویں محرم الحرم کے دن قائم ہوگی۔ دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عاشورہ کا دن ہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر لگی، وہ اس سے باہر نکلے، اور اسی دن شکرانہ کا روزہ رکھا۔ اسی دن فرعون غرق ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے سمندر شق ہوا، انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تجھ سے بھی اگر ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھ۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری بنسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ دوستو، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 فرشتوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اسے 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، 10,000 شہیدوں کا اجر، اور جو کوئی عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ جو شخص عاشورہ کی شام کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام امت محمدیہ کو افطار کرایا، انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ دوستو، حضرت محمد بن میسیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے عیال پر کھانے وغیرہ کی وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس پر وسعت فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور صحیح پایا۔ دوستو، مندرجہ بالا بیان کردہ فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یوم عاشورہ کے دن خصوصاً اور عام دنوں میں عموماً زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یوم عاشورہ کے دن صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔